سنی ہے اس جماعت کی، اس جگہ کی، خدایا تجھے واسطہ دیتے ہیں تیرے اہل بیت کا ان سب کو مل جل کے رہنے کی توفیق عنایت کرنا۔ انشاءاللہ بہرحال دعا کو رہوں گا، جہاں کہیں بہرحال برادرم کا حکم تھا، رسول صاحب قبلہ کا بہرحال انڈیا میں بھی آیا تھا جانا تو مجھے کہیں باہر کے لیے، تو بہرحال حکم ہوا ان کا کہ حاضر ہو گیا کافی عرصہ، اور مجھے بھی بہرحال تمنا تھی کہ چل کے جب بن جائے روزہ تو زیارت کروں۔ الحمدللہ ماشاءاللہ ہر طرح سے جو چیزیں یہاں استعمال کی گئی ہیں واقعی قابل ستائش ہے۔ ہر چیزیں، نقاشیاں لے لیں، ہنر نمائی لے لیں، آئینہ کاری لے لیں، ہر چیز اپنی جگہ پر بہت ہی عمدہ۔ اور ایک جو یہاں سب سے پیاری چیز جو مجھے لگی کہ ذریعہ اقدس جو مولا حسین کی میں نے دیکھی، بہرحال ہم لوگ دنیا جانے والے پورے ورلڈ میں گھومنے والے لوگ ہم لوگ، کہ جس طرح سے یہاں پہ اس وقت میں نے دیکھی شہر لکھنؤ جسے کربلا ثانی کہا جاتا ہے، شہر لکھنؤ جسے کربلا ثانی کہا جاتا ہے، لیکن وہاں پر بھی اس طرح کی زرعی وہاں نہیں ملی۔ پرانی زرعی وہاں جو نوابین کربلا سے جو لے کر آئے تھے وہ ایک الگ چیز، لیکن اس طرح شاید انڈیا میں کہیں زرعی بنی ہوئی ماشاءاللہ بہت عمدہ۔ اور دوسری چیز جو اس میں جو مجھے سب سے پیاری اور نئی بھی لگی ہمارے بچوں کے لیے، ان کے لیے یہ چیز کہ اکثر بچے سوال کیا کہتے ہیں شہزادے علی اصغر کی قبر کہاں ہے، شہزادے کی قبر کہاں ہے، کہ ماشاءاللہ اس چیز کا بہت خاص یعنی بہت درایت سے نکتہ بینی کی گئی ہے، بڑی ظرافت سے، کہ واقعی یہ ذرا سی چیزیں ہیں لیکن بہت بڑی چیزیں ہیں کہ اس ظرافت کا یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے کہ شہزادے کی بڑا شہزادہ، اس کے بعد باپ، اس کے کنارے چھوٹے شہزادے کی قبر جناب علی اصغر کی وہاں پر قبر، بہت عمدہ بہت عمدہ۔ اور بہرحال سامنے چچا جان ان کے ہیں باب الحوائج، یہاں دو باب الحوائج آپ کے پاس ہیں، دو باب الحوائج، بلکہ میں کہوں گا اپنی زبان میں 3 باب الحوائج کی بلکہ 4 باب الحوائج ہیں، کیونکہ جب باہر سے میں انٹری کر رہا تھا آپ کے شہر کے اندر تو یہاں کی میناروں پر میری نگاہ گئی، ایک 4 میناریں ایک الگ سی نظر آئی جو کازمین میں دکھتی، کازمین میں جو دکھتی ہے وہ کہیں نہیں یہ چیز، اس چیز کو بہرحال لکھنؤ بھی بہت زیادہ معماری کی گئی ہے، بڑی ہنر نمائی کی گئی، نوابین نے وہاں نوابین اودھ نے ہر چیز بہت خرچہ کیا، لیکن یہ چیز جو یہاں لائی گئی ہے وہ کہیں نہیں ملی۔ یہ یہاں پر امام غصے کاظم باب الحوائج ہیں، باب الحوائج ہیں، اور امام محمد تقی جن کو باب المراد کہا جاتا ہے، 2 دروازے وہ، ایک باب الحوائج آقا حسین کے پاس کون، شہزادہ علی اصغر، دوسرے باب الحوائج کون، آقا عباس۔ کیا چاہیے سلواس والوں کو، مانگ لو جو مانگنا ہے، جو چاہتے ہو طلب کر لو، زندگیاں سنور جائیں گی، دنیا سنور جائے گی، اس در پہ جتنا سجدہ کرو گے خدا تمہیں اٹھاتا چلا جائے گا۔ ایک صلوات ہے محمد وآل محمد۔ نعمتیں بھی ہر جگہ خدا دیکھ کر عنایت کرتا ہے، ہر جگہ یہ چیزیں عنایت نہیں ہوتی ہیں، یہ انسان کے اخلاص کو، اس کی نیت کو، ان سب کے ارادوں کو دیکھ کر پروردگار وہ چیزیں عنایت کرتا ہے۔ کیا دے دیا معبود نے، ارے پیسہ ہی چیزیں جو دنیا میں سب رکھی رہ جائیں گی، کوئی کام آنے والی نہیں، یہی ہے جو کام آئیں گے، ان کے علاوہ کچھ ہے نہیں دنیا میں بغیر کسی تکلف کے۔ میرے استاد مرحوم قبلہ شبیر صاحب خدا غریب رحمت کرے، اس میں تقریباً زمانہ ہو گیا 91 سے مشہد میں پڑھ رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں، 27-28 سال بیت گیا، مجھے آدھی عمر گزر گئی دربار مولا رضا میں۔ یہ ان کے ممبر سے بھی بہرحال مولا نے ایک شرف دیا کہ آقا کے ممبر سے 20 سال سے تقریباً حرم مولا رضا میں جو خدمت انجام دے رہا ہوں، بہرحال ان کا احسان اور کرم ہے کہ اسی جگہ پر ہمارے استاد محترم شبیر صاحب کے 30 سال انہوں نے رفیع اشرف میں پڑھایا ہے، برادر نسیم صاحب بھی ان کو جانتے ہیں، شبیر صاحب نے کو 20 سال انہوں نے مسجد المقدس میں پڑھایا۔ کہتے بیٹا تم لوگ ایک نصیحت کرنا چاہتا، دنیا چاہتے ہو، آخرت چاہتے، جو بھی چاہتے، در اہل بیت پر اپنے آپ کو جتنا ذلیل و خوار و رسوا کرو گے، جتنا تم اپنے آپ کو ان کے در پر جھکاتے چلے جاؤ، اللہ تمہیں اٹھاتا چلا جائے گا۔ جتنا اس در پہ انسان اپنی پیشانی کو خم کرے گا، ان کے سامنے اپنے آپ کو حقیر و فقیر لے کر آئے گا، پروردگار ویسے ہی اٹھاتا چلا جائے گا۔
ارے دنیا احسان ہے، کرم ہے اہل بیت کا، انہی کے صدقے میں یہ دنیا خلق ہوئی ہے کہ لولا کلمہ خلقت افلاک، یہ افلاق ہی، یہ زمین و آسمان ہی خلق نہ ہوئے مگر خلق ہوئے ہیں رسول اور آل رسول کے صدقے میں، یہ ان کا صدقات ہے، یہ صدقات جاریہ ہے۔ بہرحال میرے بچوں کے لیے بھی دعائیں ہیں، ان کے لیے بھی کہ خدایا پروردگار پروان چڑھا شہزادے علی اکبر کے صدقے میں انہیں، اور ہمارے نوجوانوں کو بھی شہزادے قاسم کے صدقے میں پروردگار پروان چڑھا، اور ہماری ماں اور بہنوں کو عزم حضرت زینب سلام اللہ علیہا لے کر ان کو پروان چڑھا، اور ہمارے ضعیفوں کو، بزرگوں کو حبیب ابن مظاہر کا حوصلہ دے کر اس مشن کو آپ آگے بڑھانے کی توفیق عنایت کریں۔ صلوات محمد وآل محمد۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا نزلت بكم شدائد فاستغیثوا بنا، بہت پیاری حدیث ہے، کامل الزیارات کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، دیگر کتب میں بھی موجود ہے، اور فرماتے ہیں کہ اذا نزلت بكم شدائد، جمع ہے شدتوں کی، پریشانیوں کی، اور فرماتے ہیں کہ جس وقت تمہارے اوپر مصیبتیں آنا شروع ہو جائیں، ہر فکرے، ہر لفظ پہ توجہ کا طالب مولا فرماتے ہیں کہ اذا نزلت بكم شدائد فاستغیثوا بنا، مولا فرماتے ہیں کہ جس وقت بھی تم پر مصیبتیں آنا شروع ہو جائیں، تم پر آزاری آنا شروع ہو جائے، پریشانیاں آنا شروع ہو جائیں، جس طرح کی بھی مریضی ہو، بیماری ہو، آزاری ہو، مال کی مشکل ہو، حال کی مشکل ہو، اولاد کی مشکل ہو، نہیں معلوم بہرحال کیا کیا مصیبت کے ایک لفظ میں مجموعہ کہہ دوں کہ ساری مصیبتیں جب تمہارا در آ کر دیکھ لیں، کہتے جب مصیبت آتی ہے تو اس کے پیچھے مصیبت پر مصیبت آتی چلی جاتی ہے، اور فرماتے ہیں کہ اذا نزلت بكم شدائد فاستغیثوا بنا، اور فرماتے ہیں یہ میرے چاہنے والوں، یہ میرے ماننے والوں، یہ مجھ سے پیار کرنے والوں، تم دنیا کے جس کسی خطے میں بھی کیوں نہ ہو، دنیا کے کسی بھی ٹکڑے میں کیوں نہ ہو، اگر تمہارے اوپر مصیبتیں آنا شروع ہو جائیں، اگر تمہارے اوپر شدتیں آنا شروع ہو جائیں، کیوں گھبراتے ہو، کیوں گھبراتے ہو، کیوں پریشان ہوتے ہو، میں تو ہوں نا، کیوں گھبراتے ہو، کیوں گھبراتے ہو، کیوں مصیبتوں میں ہار جاتے ہو۔ اذا نزلت بكم شدائد فاستغیثوا بنا، مولا کہتے ہیں تم ایک مرتبہ مجھ سے استغاثہ تو کر کے دیکھو، مجھ سے مانگ کے تو دیکھو، دیکھو میں رضا تمہاری کیسے مصیبتوں کو دور کرتا ہوں، ایک مرتبہ مجھ سے کہہ کے تو دیکھو، فاستغیثوا بنا، مجھ سے استغاثہ تو کرو۔ کہتے ہیں وہ امام ہے کہ جن کا لقب غریب الغرباء ہے، غریب الغرباء ہے، یہی معصوم حدیث آگے بڑھی، مولا فرماتے خدا توفیق دے انشاءاللہ جیسی اس بارگاہ میں بیٹھے ہیں، بارگاہ حسینی میں اور باب الحوائج کی بارگاہ میں، خدا توفیق دے ایسے ہی 8ویں غریب کی بارگاہ میں مسجد المقدس میں ایسے ہی بیٹھا جائے، وہاں پرسہ دیا جائے۔ مولا فرماتے ہیں کہ من زارنی عارفا بحقی انا ازورک ثلاثۃ مقام، یہ معصوم کا فقرہ ہے، یہ مولا فرما رہے ہیں من زارنی، جو شخص بھی، جو کہتے ہیں ہمارے پاس پیسہ نہیں، مال نہیں، دولت نہیں، کیسے جائیں وہاں زیارت، یہاں پیسہ نہیں چاہیے، یہاں بلاوا چاہیے، لکھپتی کروڑ پتی اسی دنیا میں رہ جاتے ہیں، وہ غریب جسے ایک وقت کی روٹی نصیب نہیں ہوتی وہ اس بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، یہاں کا تعلق یہاں سے ہے، یہ یہاں سے، یہ جب مل گیا دونوں طلبی ہو گئے، جب ادھر سے بلاوا ہو جائے مانگنا ہمارا کام، مولا نہیں ہے ہمارے پاس کچھ نہیں، کیسے آئے آقا، آقا سے ہم طلب کریں، ہر مرد و زن، چھوٹے بڑے بوڑھے جوان مولا سے طلب کیا کریں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ مولا فرماتے کہ من زارنی عارفا بحقی انا ازورک ثلاثۃ مقام، جو شخص بھی میری زیارت کے لیے آئے مجھ رضا کی معرفت رکھتے ہوئے، مجھ کو امام جانتے ہوئے، میرے مرتبے کو پہچانتے ہوئے میری زیارت کے لیے آئے، مولا کیا فرماتے ہیں کہ میں اس کی 3 جگہ زیارت کے لیے آؤں گا۔ ہم دنیا میں مولا کی ایک زیارت کے لیے جائیں، ایک زیارت کریں گے،
یہ غریب کتنا مہمان نواز ہے، کتنے رؤوف ہیں یہ میرے آقا. مولا فرماتے ہیں کہ من زارنی عارفا بحقی انا ازورکا، میں آؤں گا تمہاری زیارت کے لیے. ایک جگہ نہیں، کہتے معصوم احسان پر احسان ہم پر کرتے جاتے. مولا فرماتے ہیں اولہ فی القبر والثانی علی الصراط والثالث یوم الجزاء یوم العقاب و یوم الحساب. مولا فرماتے ہیں پہلی جگہ جو سخت ترین مرحلہ، کہنا آسان ہے مریں گے تو دیکھا جائے گا. کس نے دیکھا مرنے کے بعد؟ مریں گے تو دیکھا جائے گا. ایسی وہ جگہ ہے جہاں نہ مال نہ آل نہ اولاد نہ چاہو حشر نہ مرتبہ نہ رتبہ کچھ کام نہیں آنے والا. وہ شریک حیات جو آپ کی نفس تھی، قرآن نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا لباس کہا ہے، قرآن نے ایک دوسرے کا کپڑا کہا گیا ہے. مرد اور عورت کو جو ایک دوسرے کی ہم نفس، ایک سانس جو ایک دوسرے کے بغیر اس دنیا میں جی نہ سکتے تھے، ساری دوستی قبر کے اوپر تک تھی. ساری دوستی قبر کے اوپر تک. وہ شوہر جو اپنی بیوی کے کہنے پر اس کے فقط اس کو چاہت میں پہاڑوں کو کھود کر لے کر چلا آئے، ہر کام کرنے کے لیے تیار، ہر مصیبتوں کو جھیلنے کے لیے تیار، لیکن ساری دوستی کہاں تک؟ قبر کے اوپر تک. اس کے آگے کوئی وہ